میں پریزیڈنٹ ہوں بلوچستان اکنامک فورم کا، جو ہمیں 32 ایئرز ہو گئے. اٹس لائک اے تھنک ٹینک فار بلوچستان. اور ہماری پرائمرلی آبجیکٹو ہے ٹو پروموٹ دی اکنامک ڈیولپمنٹ ان بلوچستان وچ کیریز دی انورڈ انویسٹمنٹ آلسو. تو اس بیسس پہ جو ہمارے اس اسپین میں جو جب سے بنا ہے، جو ایکسپیرئنس ہوا، وہ سب سے بڑا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، کیونکہ اس کو اب 10 سال ہو گئے ہیں اور یہ بڑا وائڈر اسپیکٹ میں ہے. اور پورے پاکستان میں جو کوریڈور کے 3 کوریڈورز ہیں، روٹ کوریڈورز، وہ بلوچستان سے گزریں گے، سینٹرل، ایسٹرن، ویسٹرن. تو ہم لوگ اس کے اوپر زیادہ ہم نے کام کیا ہے. ہماری ریسرچ جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہے ڈفرینٹ سیکٹرز میں، ایگریکلچر میں، مائننگ میں، لائف اسٹاک میں، فشریز میں، ان سب کو ہم نے کور کیا ہے. پھر گورنمنٹ کو ہم نے بڑی لیول پہ سپورٹ کیا ہے. جیسے چیف منسٹرز جو ہیں ان کو ہم باہر بھی لے کے گئے، کانفرنسز کی، ڈیلیگیشنز بھی کیے. یہ اٹس پارٹ آف آر ایجنڈا، جو ہمارے تھنک ٹینک کا ایجنڈا جو ہے. اور اگر گراؤنڈ لیول پہ لائیں تو ہماری پوری کوشش رہی کہ جن اکنامک سیکٹرز میں جو ایریاز ریچ ہیں، ان میں عوام الناس کو جو ہے ہم اس کو سپورٹ کریں، ان کو ٹیکنیکل نو ہاؤ دیں، جہاں سے فائنینسنگ مل سکتی ہے وہ لائیں. تو ہم نے تقریباً 32 کنٹریز کو جو ہے موٹیویٹ کیا کہ وہ بلوچستان کے اندر آئیں اور سپورٹ کریں کسی صورت میں. ڈزنٹ میٹر کہ وہ گرانٹس دیں یا ایڈ دیں، اس میں انویسٹمنٹ بھی شامل ہے، اس میں ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی شامل ہے. پھر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو پروجیکٹس آتے ہیں ان کے پیچھے بھی ہم اس کو فالو کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہم لوگوں کا مشن ہے. ماشاءاللہ سب سے بڑی بات تو جغرافیکل امپورٹنس بلوچستان کی ہے کہ اٹس 47% آف دس کنٹری آلموسٹ. اگر نومیریکل اس میں دیکھیں تو 50% آف پاکستان لینڈ وائز. پاپولیشن تو آپ کو پتہ ہے ابھی تک ہم لوگ 13 ملین سے اوپر بڑھے نہیں ہیں. تو اس کے کمپیئرنگ آپ کے 3 بارڈرز لگتے ہیں. آپ افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، آپ کا ایران کا بارڈر لگتا ہے، پھر عربین سی ہے جس میں پورا مڈل ایسٹ آپ کے سامنے کھڑا ہوا. تو پاکستان کا کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے اسٹریٹجیکلی جس کو اتنے بارڈر لگتے ہوں. اسٹریٹجک ڈیپتھ میں جتنے ایشوز ہوئے اس ریجن میں، اس کا سپل ہمارا بلوچستان پہ آیا، پولیٹیکلی بھی اور ادروائز آلسو. تو اس کی امپورٹنس پھر آپ کے سامنے ہے. افغانستان میں اگر ایشو بنا تو بلوچستان ہی ریفیوجی لینڈ بنا. ایران کے ساتھ کوئی ایشو بنتا ہے تو پھر بلوچستان ہی نظروں کے سامنے آتا ہے. عربین سی میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ ہم لوگ ہی، بلوچستان کے پاس 700+ کلومیٹر لانگ کوسٹ ہے، اس کو سفر کیا جاتا ہے. تو اس کی امپورٹنس تو خام خواہ میں بنتی ہے، آپ بنائیں نہ بنائیں وہ بنتی ہے. کوئی 10 سال پہلے جو امریکن سینٹرل کمانڈ کے چیف تھے، انہوں نے بولا کہ افغانستان کے اندر پروون $1 ٹریلین کے منرل ریسورسز ہیں. اور انشاءاللہ میں غلط نہیں ہوں گا، میں شور ہوں کہ وی وڈ بی ڈبل آف اٹ. اگر آپ کینیڈین ڈیولپمنٹ ایجنسی کی رپورٹس پڑھ لیں، آپ امریکن مائننگ ایسوسی ایشن کی رپورٹس پڑھ لیں، یا اور جتنے کنٹریز ہیں جنہوں نے بلوچستان کے سیکٹرز کو پروموٹ کیا، تو آپ کو یہی لگے گا کہ بلوچستان کی الحمدللہ $2 ٹریلین کے قریب مائننگ ریسورسز اویلیبل ہوں گے. یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ان مائننگ ریسورسز کے پیچھے جو سب سے بڑی چیز ہے اس ریجن کے لیے، کہ بلوچستان کی اکنامکس جو ہے وہ 67% ایگریکلچر بیسڈ ہے. بظاہر لگتا نہیں ہے، اور معذرت کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ نے اس کو امپورٹنس بھی نہیں دی. ہماری ایگریکلچر از ویری ویری ریچ. آپ نارتھ میں چلے جائیں، آپ ایسٹ میں چلے جائیں، آپ ویسٹ میں چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ تربت پنجگور میں دنیا کا 3 بڑا کھجور کا ذخیرہ ہے. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. آپ نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کی تو مجھے بڑی افسوس ہوتی ہے بات کرتے ہوئے کہ ہمارا سارا ذخیرہ یا جانور کھاتے ہیں، یا وہ ایران یا عراق، جس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے، وہ اسمگل ہو جاتا ہے. پھر پورے رمضان میں آپ کھجور کو ایویلیویٹ کریں
تربت اور پنجگور کی اتار کے کہ وہی کھجور پروڈیوسڈ ان ایران، پروڈیوسڈ ان عراق واپس پاکستان میں آتی ہے اور بکتی ہے. اسی طرح اپ نارتھ چلے جائیں بلوچستان کے تو پاکستان کا 96% گریپ جو ہے وہ یہاں پروڈیوس ہوتا ہے، اعلیٰ نسل کا انگور جو ہے. اسی طرح ایپل ہے، ایپل بھی بڑی ورائٹی ہے اس کی، کلات تک اس کی ورائٹی جو ہے پوری پاپولر ہے دنیا کے اندر. تو یہ دو ایریاز ہیں. تیسرا جس کو ہم نے اگنور کیا بہت زیادہ، دیٹ از لائف اسٹاک. ہماری آپ دیکھیں کسی زمانے میں ہرنائی وولن مل جو تھی وہ پوری دنیا میں بڑی پاپولر تھی، آج وہ بند ہو گئی. وہ کیوں پاپولر تھی؟ کہ اس کی وول ساری بلوچستان کے اپنے لائف اسٹاک سے ملتی تھی. ہمارے کیمل جو ہیں وہ دنیا مانتی ہے کہ بڑی اعلیٰ نسل کے کیمل ہیں، میٹ وائز بھی اور ان کی سکن بھی آپ کو پتہ ہے بہت مقصد میں یوز ہوتی ہے اس چیز. تو یہ تو 3 چیزیں میں نے آپ سے عرض کی، مائننگ، ایگریکلچر اور لائف اسٹاک. پھر نیچے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو دنیا اس کو انجوائے کر رہی ہے، کہ ایوری سیکنڈ ڈے ہمارے جو فشر مین ہیں وہ اس پروٹیسٹ میں ہوتے ہیں کہ ہماری کوسٹ اتنی بڑی ہے اور دنیا کے ٹرالر آ کے ہم لوگوں سے دور ہمارا کیچ اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہمارے فشر مین جو ہے بیچاری چھوٹی چھوٹی بوٹس جو ہیں وہی قابل نہیں ہے کہ وہ کھلے سمندر میں زیادہ اوپر جا سکیں. تو یہ تو انفارچونیٹ ہے جو میں چیزیں کہہ رہا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے بتاتے ہوئے کہ اتنے ریسورسز کے باوجود بھی ہم بلوچستان کو پور بولتے ہیں. میں لڑتا ہوں لوگوں سے کہ وی آر انڈر ڈیولپڈ، وی آر ناٹ پور. الحمدللہ پور وہ ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر پاپولیشن جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے. ہماری پاپولیشن بھی اس قابل ہے، ایجوکیشن بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں. باقی جو گورنمنٹل ہے پھر وہ نیگیٹو چیز ہو جائے گی کہ میں کہوں کہ گورنمنٹس کی اتنا قابلیت نہیں ہے جو ہم لوگوں کو آگے ڈیولپ نہیں کر سکتے. سب سے امپورٹنٹ چیز تو جو میری اپنی پوائنٹ آف ویو ہے، ہم لوگوں کی ریسرچ بھی ہے، کہ بلوچستان کے اندر ابھی ڈاؤن سٹریم انڈسٹری کی ضرورت نہیں ہے. انڈسٹریلائزیشن ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. ہمارے پاس ریسورسز ضرور ہیں، ہمارے پاس جو ریسورس چاہیے انڈسٹری کے لیے بہت سا وہ بھی موجود ہے، لیکن ہمارا انفراسٹرکچر نہیں ہے. بجلی ہمارے پاس پوری نہیں ہے. گیس الحمدللہ ہم پروڈیوس کرتے ہیں، وہ ہمارے شہروں کو نہیں ملی. پانی کا فلو جو ہمیں چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے، الیکٹریسٹی سے ہم لوگ محروم ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں اکنامکس، میں سمجھتا ہوں، میں دوبارہ سی پیک کو بیچ میں لا رہا ہوں، کہ گورنمنٹ نے خود ڈیسیجن لیا. چائنا اور پاکستان کو ہمیں جو مائکرو اکنامکس تھی اس کو وہاں سے شروع کرنا چاہیے تھا. مائکرو اکنامکس کیسے؟ جیسے بلوچستان کے میجورٹی گھر جو ہے بہت کم دنیا کے اندر ہیں جہاں پوری فیملی جو ہے وہ ایک اکنامک سیکٹر میں انوالوڈ ہے. آپ پورے کوسٹ میں چلے جائیں، آپ فشر مین کو دیکھیے کہ وہ اس کی پوری فیملی اس کے اندر انوالوڈ ہے. آپ گاؤں میں چلے جائیں، ایگریکلچر میں پوری فیملی انوالوڈ ہیں، یعنی فیمیلز بھی جو ہیں وہ کام کرتی ہیں ایگریکلچر میں، لائف اسٹاک میں. مائننگ کیونکہ میکرو ہے وہاں میں اتنا نہیں دیکھتا ہوں کہ فیمیل کا اتنا انوالومنٹ ہے. تو اگر ہم مائکرو لیول شروع کرتے اور لوگوں کو امپاور کر دیتے تو وہ لوگ ہمارے فیوچر کے لیے پریپیئر ہو جاتے. پھر آپ انڈسٹریلائزیشن شروع کر سکتے تھے. جب را مٹیریل ہے، اور را مٹیریل بھی ایسا ہے کہ جس میں عام انسان جو ہے اس کی انوالومنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے فروٹفل ہے. ابھی اگر سینٹر آف بلوچستان یا اپ نارتھ اگر ہم فروٹ فارمنگ ہماری بڑی ریچ ہے، بڑی ہائی کوالٹی فروٹ ہے، تو ہم ان لوگوں کو ان کی پیکیجنگ میں، کولڈ سٹوریجز میں امپاور کر سکتے تھے. رادر ہم اوور نائٹ وداؤٹ بجلی، وداؤٹ پانی ہم وہاں پہ پروسیسنگ یونٹ لگا دیں اور پتہ چلے کہ یونٹ بند ہو گئے. یہ تاریخی 2 چیزیں ہیں کہ 70s میں گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے 2 پروجیکٹس لگائے. ایک کوئٹہ میں بلیلی میں ٹیکسٹائل یونٹ اور ایک اتھل میں ٹیکسٹائل یونٹ. ان دونوں کی جب ہمارے پاس الیکٹریسٹی پاور نہیں تھی اور دونوں کے لیے ہمارے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں تھا بلوچستان کے اندر، تو ہم نے کیوں ویسٹ کیا؟
آپ دیکھیں کہ وہ بالکل اسکریپ میں مشینز بکی، لیکن وہ ایکچولی بلوچستان کا اثاثہ تھا. نو ڈاؤٹ وہ بعد میں وزڈم لیا کہ بریلی میں آپ نے IT یونیورسٹی بنا دی، اتھل میں آپ نے میرین ریسورسز یونیورسٹی بنا دی، لیکن وہ انڈسٹری کیوں ویسٹ ہوئی ہماری؟ بیکاز آف رانگ ڈیسیجن. تو آپ کو بلوچستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو آپ کو مائکرو لیول سے شروع کرنا ہوگا، بعد میں میکرو پہ آپ جائیں. میکرو سے نیچے جب جائیں گے پھر ہم لوگ سب سرونٹ ہو جائیں گے. یہ میں دکھ سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم فورن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں میکرو لیول پہ، اگر ہم انڈسٹری لگائیں گے تو یہ ہمارے لوگ تو ان کی تعلیم اتنی نہیں ہے، ان کا ٹیکنیکل نہ ہونا ہے، کیا وہ انڈسٹری ان کو رکھے گی؟ ان کو تو لرن کرنے کے لیے 5 سے 10 سال چاہیے. تو آبویسلی باہر کے لوگ آئیں گے، باہر کے مین فورن بھی آ سکتے ہیں، باہر کے لوگ دوسرے صوبوں سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ ڈیمورلائز ہو جائیں گے. اس کو ہمیں روکنا ہے، اس کو بچانا ہے. تو ہمیں مائکرو لیول پہ اپنی پاپولیشن کو انوالو کرنا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. دیکھیے اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ ایک ورڈ لگتا ہے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ. تو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے آپ کی کوالٹی آف لائف بڑھاتی ہے. تو اس میں جو نیسیسٹیز ہیں لائف کی وہ ہونا بہت ضروری ہے. اس میں پانی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے. تو بلوچستان میں سمجھتا ہوں 80% ان چیزوں سے محروم ہے. اور ان کو جب اگر یہ چیزیں آپ کی مل گئیں، ایجوکیشن بھی مل گئی، تو آپ کو پھر جو ہنٹر لینڈ ہے اس کو انٹر لنک کرنا ہوگا. مین ایک شہر سے دوسرے شہر سے ملانا ہوگا، ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے ساتھ ملانا ہوگا. تو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. انفارچونیٹلی بلوچستان میں ابھی تک وہ اس لیول کی انفراسٹرکچر نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ پورے بلوچستان کو 47% آف پاکستان کو آج بجلی دینا چاہیں اور ٹرانسمیشن لائن دینا چاہیں، وار فٹنگ پہ بھی کام کریں، تو آپ کو کم سے کم 5 سال چاہیے. وہ بھی آپ کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ، آپ کے پاس ریسورسز ہوں اور آپ کے پاس فنڈنگ موجود ہو. اس کے علاوہ تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ ورڈ بولنے کے لیے کہ ہم زیادہ تر ٹائم سٹون ایج میں گزار رہے ہیں اور سٹون ایج میں گزارے ہیں. دیکھیے کلچرل تو نومیڈک ٹرائبل لائف کی اتنی زیادہ ہوتی ہے پوری دنیا میں. آپ یورپ امریکہ میں چلے جائیں، ٹورزم جو ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ پورا سال کام کرتے ہیں، پھر ایک دو مہینے کے لیے پوری دنیا میں وہ نکل جاتے ہیں ہسٹری ایکسپلور کرنے کے لیے. ایجپٹ میں لوگ کیوں جاتے ہیں اور ملکوں میں کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس بلوچستان میں کیا کم ہسٹری؟ سب سے بڑی بات ہے کہ برٹش خود مانا ہے کہ جتنا ڈیفیکلٹ ٹیرین میں انہوں نے ریلوے ٹریک ڈالا، چاہے انہوں نے اپنے انٹرسٹ میں ڈالا، جس قسم کی ٹنلز انہوں نے جیسے بنائی، انسان نے بنائی، ان دنوں تو ٹیکنالوجی نہیں تھی. یہ سب بلوچستان میں موجود ہے. دنیا اس کو دیکھنا چاہتی ہے، دنیا اس کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہے. یہ تو آپ کے میڈیا کے تھرو ایکسپلوریشن ہوتی ہے، آپ لوگ ہمت کرتے ہیں بلوچستان کے بارے میں بتاتے ہیں. اور باقی جو چیزیں ہیں اب بھی اس کے پیچھے بھی ایک پرسپیکٹو ہے. ہر ٹرائب جو ہے بلوچستان کا وہ خود ایک ہسٹری ہے، لیکن ٹرائبل کنفلکٹس جو ہیں انہوں نے اس ہسٹری کو بھی شیٹر کر دیا. رادر ایک ٹرائب پراؤڈلی اپنے بارے میں بتائے، وہ دوسرے ٹرائب کے ساتھ کنفلکٹ ہے، وہ اپنی ہسٹری کو پیچھے بھول گئے اور اپنے کنفلکٹس کو آگے لے گئے. اس میں صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ کرے. ہم بار بار فورن انویسٹمنٹ کی، فورن سپورٹ کی بات کرتے ہیں. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آگے ہے. وہ دو چیزیں آپ کی طرف دیکھتے ہیں: پیس اینڈ ہارمنی امنگس یور پاپولیشن، آپ کی پاپولیشن کے اندر پیسفل پاپولیشن ہے. دوسرا سیکیورٹی. یہ اسی صورت میں آئے گی جب سوشلی آپ کی لوگ جو ہیں وہ امپاور ہوں گے. جب امپاور ہوں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس چیز کا. انفارچونیٹ فیکٹر بتانے لگا آپ کو. میں نے مائننگ کی بات کی. جیولوجیکل سروے آف پاکستان کا ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں بنا، آج بھی وہ موجود ہے، لیکن کسی ہانٹڈ ہاؤس سے کم نہیں ہے. آپ کو دلی تکلیف ہوگی
کہ ان کے پاس اتنا نالج ہے. کینیڈین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی نے اس پہ کام کیا, میرے پاس اس کی رپورٹس موجود ہیں 1956 کی بنی ہوئی بلوچستان کے ریسورسز کی. وہ کہاں ہیں, ان کو کہاں یوز کیا؟ ورلڈ بینک IMF نے بلوچستان کے اوپر اکنامک رپورٹس ریسورسز کے اوپر بنائی کہ آپ کے پاس یہ ریسورسز ہیں, آپ یہ میتھڈ استعمال کریں. کون کرتا اس کو؟ ایک بیوروکریٹ کو, ایک منسٹر کو اگر یہ یاد آتا ہے کہ میں آج اوتھ لینے کے بعد میری گاڑی جو ہے وہ پچھلے سال خریدی گئی تھی, میں گاڑی اپنی نئی لے لوں, کیا وہ کتابیں نکلوا کے پڑھ نہیں سکتا, پڑھوا نہیں سکتا کہ کیا ایشو ہیں اینڈ ہاؤ وی نیڈ ٹو موو فارورڈ؟ تو ایجوکیشن تو ہے. 60s میں 70s میں USAID نے ہمارے بہت سے گریجویٹس جو ہے وہ امریکہ لے کے گئے, ان کو ایجوکیشن دی. کچھ تو معذرت کے ساتھ وہیں ٹھہر گئے, جو ہم پوری نیشنل ہیبٹ ہے ہم لوگوں کی. کچھ جو آئے, آپ کے اس وقت بہت سے سینئر بیوروکریٹس ہیں جو وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں اس کو. تو یہ تو کوشچن ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے نئی دنیا دیکھی, آپ نے نئی ٹیکنالوجی دیکھی, آپ نے نیا ویژن دیکھا, why didn't you apply it in Balochistan? What is the reason? آج ہمارے بلوچستان کے پڑھے لکھے لوگ چوٹ سے نکل کے ماڈرن شوز پہ آ گئے, تو ان کو وہ چوٹ یاد نہیں اپنے بزرگوں کی کہ ہم کس رگڈ ماؤنٹنز میں نکل کے آگے بڑھیں. دیٹس دا ریزن. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے یہ ایک بڑا ورلڈ کلاس پروجیکٹ ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد بہت سے کوریڈور بننا شروع ہو گئے. دنیا تو اس کو چائنا کی اسٹریٹجک ڈیپ پاور کی ایڈوانسمنٹ سمجھتی ہے, لیکن اکنامک سینس میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں جو چھوٹے ملک ہیں, جیسے آپ بنگلہ دیش کو بھی لے لیں, سری لنکا بھی لے لیں, ہم بھی اس میں شامل ہیں, ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں یہ بہت بڑا رول ادا کر رہی ہے. اس کے بعد جو انٹر کنیکٹیوٹی ہے پوری ورلڈ کے اندر, آپ دیکھیں اب چائنا سے ٹرین چلی اور وہ وایا ٹرکی انگلینڈ میں پہنچ گئی. اسی طرح روڈ لنکڈ ہیں یہ تمام چیزیں. تو جو کارگو شپس پہ جاتی تھیں اور وہ اب بائی ٹرین جائیں گی یا بائی روڈ جائیں گی, تو ان کا ٹائم کم ہوگا, ان کی کاسٹ کم ہوگی. اگر پروڈکشن کاسٹ اوپر ہوگی, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہوگی, تو آٹومیٹکلی پرائسز بھی کم ہوں گی. اور جب اس قسم کا ماحول بنے گا تو الٹیمیٹلی ان کنٹریز میں انفلیشن جو ہے اس کا پریشر بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی ان چیز ہے, دیکھیں ورلڈ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور دنیا کی پاپولیشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی انٹر لنکڈ ہو رہی ہے دوسرے کنٹریز پہ. جیسے لیبر بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے, یا ہمارے جیسا پاکستان کا لیبر جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں زیادہ جاتا ہے کام کرنے کے لیے. اسی طرح جاب اپرچونیٹیز, BRI کے جو کنٹریز ہیں ان کو جاب اپرچونیٹیز ملے گی ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کی. تو الٹیمیٹلی اکنامک سینس میں جتنے کنٹریز 80 کے قریب کنٹریز ہیں اس وقت, بلکہ 80+ ہوں گے جو BRI میں انوالوڈ ہیں, ان کے لیے ون ون سچویشن ہی ہے. ایک چیز تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ CPEC جو ہے وہ گوادر سے شروع نہیں ہوتا, جو لوگوں میں ایک ہے, وہ گوادر پہ ختم بھی نہیں ہوتا. شروع بلوچستان سے ہوتا ہے اور ختم بھی بلوچستان پہ ہوتا ہے. تو بلوچستان کو سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ آپ کے روٹس کا ہے. وہ جو 3 کوریڈور روٹس بنیں گے وہ ہمیں صوبوں سے, ہمارے اپنے صوبوں سے اور زیادہ ملا دیں گے. ہماری مینز آف کمیونیکیشن فاسٹ ہو جائے گی. تو کسی بھی پورٹ کے, انٹرنیشنل ورلڈ کلاس پورٹ کو بنانے کے لیے آپ کی ہنٹرلینڈ ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. ایک وقت تھا, ہمارا سلوگن تھا کہ گوادر جو ہے یہ سینٹرل ایشیا کوریڈور بنے گا, گوادر جو ہے وہ افغانستان کو لنک کرے گا, گوادر جو ہے وہ ایران کو لنک کرے گا. ان چیزوں میں معذرت کے ساتھ اس میں ان نیسیسریلی ڈیلیز ہوئیں. آج افغانستان نے چابہار کو یوز کرنا شروع کر دیا, ایون سینٹرل ایشیا نے چابہار کو یوز کرنا شروع کر دیا. ہمارا انڈیا کے ساتھ کنفلکٹ ہے, لیکن انڈیا اس پورٹ کو یوز کر کے اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ اور اپنی اکنامک ڈیپتھ دونوں کریٹ کر رہا ہے. تو ہم نے اس چیز کو ڈیلے کیا.
ادروائز یہ سی پیک جو ہے یہ بلوچستان کے لیے ایک بڑی میں کہتا ہوں بلیسنگز ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں. سب سے بڑی تو چیز یہی تھی کہ ہماری پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کو ہمارے بچوں کو یوتھ کو سب سے پہلے چائنا سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی کہ ان کو ایجوکیشن دیں. آپ ایجوکیشن دیں گے. اب میں گوادر میں جاتا ہوں, مجھے ایک چیز کی بڑی تکلیف ہوتی ہے جو آنے والے وقت میں ہوگی کہ آپ کی گوادر کی پاپولیشن جو ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یا ڈیولپمنٹ کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہے. آج بلڈوزر ٹریکٹر بھی جو ہے وہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہے. تو جو لیبر بیچارہ اس کمپیوٹر کو نہیں چلا سکتا, ٹیکنالوجی نہیں جانتا, تو کیسے بلڈوزر کو چلائے گا؟ وہ ٹریکٹر کو کیسے چلائے گا؟ وہ کرین کو کیسے چلائے گا؟ آٹومیشن کا زمانہ ہے, آئی ٹی کا زمانہ ہے. تو ہم لوگ تو ابھی اسٹون ایج میں آگے بڑھ نہیں سکے. تو وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلف. جس دن ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا, پہلے گورنمنٹ کو سینس آنی ہے, پھر گورنمنٹ پاپولیشن کو سینس دے, تو انشاءاللہ الحمدللہ جب اللہ نے آپ کو اتنے ریسورسز دیے ہیں جو میں گنوا چکا ہوں, جب کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو پھر اس سے فائدہ اٹھانے والے اور آپ کو فائدہ اٹھانے والے پوری دنیا سے آئیں گے.